بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا میں نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کو 28 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک قوم کو توحید کا درس دیتے رہے، بت پرستی سے منع کرتے رہے، لیکن قوم پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو عذاب الہی سے ڈراتے تو قوم ان کا مذاق بناتی۔ آخر کار آپ ان کو عذاب الہی کی بد دعا دے کر بستی سے نکل گئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی میں موجود نہیں ہیں تو ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب عذاب آ جائے گا، کیونکہ پہلی امتوں میں اسی طرح ہوتا آیا تھا کہ جیسے ہی نبی اور ان کے ساتھی بستی میں سے نکلتے تھے عذاب آ جاتا تھا۔ بس پھر ساری قوم کی عقل ٹھکانے آ گئی اور انہوں نے مل کر توبہ کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ٹل گیا۔ یہ واحد قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا اور ان کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح کیا ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا، یہ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو بھنور میں پھنس گئی یا پھر طوفان میں ڈگمگانے لگی۔ جب کشتی والوں کو یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوب جائے گی تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ہم میں سے کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اسے کشتی سے نہیں نکالا جائے گا کشتی کی نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسا شخص تو صرف میں ہی ہوں جو اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر یا اس کی طرف سے وحی کے بغیر بستی سے نکل آیا ہوں۔ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ایسا شخص میں ہوں، تو کشتی والوں نے آپ کی پاک بازی اور وقار کی وجہ سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو کشتی سے نہیں نکال سکتے، ہم قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام قرہ میں آئے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ بچ سکیں۔ جب قرآن اندازی کی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی والوں نے آپ کو آپ کے اکرام کی خاطر چھوڑ دیا اور پھر قرآن اندازی کی تو پھر آپ کا نام نکلا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تیسری دفعہ جب قرآن اندازی کی تو اس میں پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر یونس علیہ السلام نے خود ہی یا پھر کشتی والوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی سی مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ اب مچھلی کا معدہ دوسری چیزوں کو تو ہضم کر رہا تھا، لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ہضم کر سکے یا ان کو تکلیف پہنچا سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آخر کار آپ نے ایک دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو اگل دیا یعنی باہر ساحل پر ڈال دیا۔ وہاں آپ کدو کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کا جسم کمزور ہو چکا تھا، جسم کے بال غائب ہو چکے تھے یعنی جھڑ چکے تھے۔ جب بیل سوکھ گئی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بیل کے سوکھنے پر یونس تمہیں اتنا دکھ ہوا ہے، ہم 1,00,000 سے زیادہ آدمی کو ختم کر ڈالتے، اس کا آپ کو دکھ نہ ہوتا؟ کیا تم جتنے اس بیل پر مہربان ہو اتنے ہم ان لوگوں پر مہربان نہ ہوتے؟ آپ وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے کیوں چل دیے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ واپس اپنی قوم میں جا کر دوبارہ انہیں واعظ و نصیحت کریں، قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کریں تاکہ خدا کی مخلوق آپ کے فیض سے محروم نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا پہنچے تو قوم نے آپ کو دیکھ کر خوشیاں منائیں اور ان کی ہر بات ماننے کا پختہ عہد کر لیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔